حاضرین گرامی، ایک دفعہ پھر آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ حاضرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت کے بارے میں ایک واقعہ بیان کریں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر کسی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کارن سڑک کے کنارے کھڑا ایک دوست کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک لڑکی بھیک مانگنے کے لیے میرے سامنے رکی۔ گلے میں سیاہ دوپٹہ، آنکھیں نیند کی کمی سے سرخ، گہری سانولی رنگت، کالے ہونٹ اور میلے کچیلے کپڑے پہنے اپنے ہاتھ باندھ کر اس نے رٹا سنانا شروع کیا۔ بہت بھوک لگی ہے، کچھ پیسے دے دو، اوپر والا تمہیں پیاری سی دلہن دے گا، دولہے بنو گے دولہے، غریب کی مدد کر دو۔ میں نے عادتاً جیب میں ہاتھ ڈال کر کہا، پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، ہاں کھانا کھلا دیتا ہوں تمہیں۔ اس نے مجھے نیچے سے اوپر ایک نظر دیکھا اور کہا، پیسے دے دو، کھانا میں خود کھا لوں گی۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، کھانا تم کھا لو، پیسے میں خود دے دوں گا۔ وہ ایک لہجہ خاموش رہی اور پھر کہا، اچھا تم کھانا کھلا دو گے مجھے؟ میری ایک بہن بھی ہے، اسے بھی ساتھ بلا لوں؟ میں نے جواباً کہا، ہاں بالکل، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، بلا لو اسے بھی۔ اس نے دائیں طرف منہ کر کے زور سے آواز لگائی، بانو۔ تھوڑے فاصلے سے ایک 6-7 سال کی بچی لوگوں کے درمیان سے بچتی بچاتی ہمارے پاس آ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آؤ بانو، کھانا کھلاؤں تمہیں۔ ہم پاس کے ایک ہوٹل میں گئے اور کھانا لگانے کا کہا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے لڑکی سے سوال کیا، کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم گھر بساؤ، اپنی بہن کو اچھا رہن سہن دو؟ اس نے نوالا بچی کو دیتے ہوئے ہنس کر کہا، اور یہ اچھا گھر، یہ اچھا رہن سہن ایک بھکارن کو دے گا کون؟ بہت لوگ ہیں، تم بھیک مانگنے سے بہتر ہے کسی گھر میں کام کر لو۔ میں نے جواباً کہا، گھر میں کام کرنے کی بد دعا نہ دو مجھے، میری اماں نے بھی یہی غلطی کی تھی۔ ابھی میں اور میری بہن آج سڑک پر ہیں، اماں وہاں پاس کے قبرستان میں پڑی ہے۔ اس نے پانی کا ایک گھونٹ پیا اور مزید کہا، اسی گھر کے مالک کی ہی ناجائز اولاد ہوں میں اور میری بہن۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، نہیں چاہتی میری اولاد بھی میری طرح سڑکوں پر ہو، یہ گھروں میں کام نہیں کرتے۔ میں نے پوچھا، مگر یہ بازار، کیا یہ تمہاری عزت پر ہاتھ نہیں ڈالتا؟ کیا یہاں پر تمہاری بہن محفوظ ہے؟ اس نے ہاتھ دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے کہا، ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں پر محفوظ ہوں، یہاں بھی نوچا جاتا ہے مجھے۔ اگر بہن ابھی چھوٹی ہے، اس کے جوان ہوتے ہی اس کو کہیں اور دھندے پر لگا دوں گی، تک پیسے بھی جوڑ لیے ہوں گے۔ اوپر والے کو کیا جواب دو گی؟ وہ ہنسی، مجھے لگتا ہے اب بھی میں جواب دوں گی اوپر والے کو؟ مجھے پیدا اوپر والے نے کیا، اگر میری سرپرستی جس کو کرنی تھی وہ عیاشی سمجھ کر بھول گیا مجھے، کیا وہ جواب نہیں دے گا اوپر والے کو؟ میری ماں آنتوں کے درد سے مر گئی، اسپتال میں کسی نے مجھے داخل تک نہیں ہونے دیا، وہ جواب نہیں دیں گے اوپر والے کو؟ لہجے میں سختی تھی۔ اس نے میری طرف انگلی کرتے ہوئے کہا، مرد جواب دہ ہو اوپر والے کے آگے، تمہیں ہماری سرپرستی سونپی گئی ہے نا، تمہارا بنایا ہوا ہے معاشرہ، تم جواب دو گے اوپر والے کو؟ ایک کمزور لڑکی پر ایسی نوبت آئی کیسے کہ وہ اپنا جسم بیچ کر پیٹ پالتی رہی اپنا؟ تم اوپر والے کو جواب دو گے کہ تم نے ایک کمزور لڑکی کو کیوں لوٹا؟ تم حکمران یہ جواب دو گے اوپر والے کو، تمہاری رعایا میں ایک لڑکی کو نوچ لیا گیا مگر تم نے اسے ایک دوپٹہ تک نہ دیا۔ پیچھے دیکھو، بازار دیکھو، وہاں تمہیں کوئی عورت اپنا اختیار چلاتی نظر آ رہی ہے کیا؟ یہ تمہارا معاشرہ ہے، تمہارا بازار ہے، یہاں مردوں میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے غرض نہیں کہ میں کس حال میں ہوں،
یہاں مردوں کو بس اپنی ہوس سے غرض ہے۔ جانتے ہو تم مردوں کے اس معاشرے کا کیا اصول ہے؟ عورت ہو اور گھر سے باہر ہو، تم نوچ ڈالتے ہو اسے۔ اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ بھکاری دیکھ رہے ہو تم؟ نماز کے وقت جا کر نماز پڑھتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ مرد ہے، وہ آزاد ہے۔ میں ایک بار مسجد میں گئی، کل تو مجھے اندر نہیں آنے دیا، زور زبردستی سے اندر چلی گئی۔ ہوس پرستوں کی ایک بھیڑ میرا انگ انگ دیکھنے کو مسجد تک آ گئی۔ میں سکون سے نماز تک نہیں پڑھ سکتی اور تم کہتے ہو میں کیا جواب دوں گی اوپر والے کو؟ یہ مدینے والے کی رحمتیں ہیں کہ تم زندہ ہو، ورنہ باخدا تمہارے گناہوں پر بڑی سخت پکڑ ہونی۔ مرد کمزور لڑکی کو دیکھ کر اصول بناتا ہے کہ اپنانا کبھی نہیں اور چھوڑنا بھی کبھی نہیں۔ خاموش تھا، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میں نے بھونڈے طریقے سے کہا، ہاں مگر کچھ مرد ہوتے ہیں جو اپنا لیتے ہیں۔ وہ طنزیہ ہنسی، اچھا ایسا بھی ہوتا ہے؟ تو پھر ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور مجھ سے کہا، مجھ سے نکاح کر لو، یہ بھکارن کا وعدہ ہے، تہجد بھی نہیں چھوڑوں گی کبھی۔ میری آنکھیں پھٹ گئی، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ پھر بولی، کیا ہوا، اچھے مرد ہو نا تم، تو دے دو ایک مظلوم کو سہارا۔ میں خاموش رہا۔ جواب دو نا، مرد یہ تو کہتے ہیں کہ کچھ مرد ہوتے ہیں، مگر وہ کچھ مرد پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں۔ میں نے تو کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے تو جب بھی دیکھے تمہارے جیسے مرد ہی دیکھے۔ یہاں کوئی اپنانے والا نہیں، اور بھلا اپنائے گا کیوں؟ اسے گھر سے بے دخل تو نہیں ہونا، نہ ہی لوگوں کی باتیں سن کر جینا ہوتا ہے کہ دیکھو عزت دار ہو کر ایک بد چلن کو گھر میں لایا ہے۔ وہ زور سے ہنسی، پتہ نہیں تم مردوں کے نزدیک عزت کیا ہے؟ باہر کی عورت کو گھورنے، چپکے سے منہ کالا کرنے اور سفید کاٹن پہننے کو عزت کہتے ہو، مگر حقیقت میں عزت و احترام وہ ہے تم ایک مجھ جیسی بے عزت کو دیتے ہو۔ تم یہ کبھی نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں۔ میری سماعت اور بصارت جواب دے گئی تھی۔ میں نہیں جانتا وہ کب خاموش ہوئی، کہاں خاموش ہوئی اور کب چلی گئی۔ وہ چلی گئی تھی جب مجھے ہوش آیا۔